ڈاکٹر حلیم صاحب ہوا کرتے تھے ایجوکیشن کے ہیڈ، ان کے ساتھ میرا آنا جانا تھا تو انہوں نے ایک بار وضاحت فرمائی، اقرا سے لے کر علامہ بالقلم تک، اقرا پڑھو اور پڑھاؤ، لیکن آگے پہنچانا کہاں ہے؟ علامہ بالقلم تک پہنچانا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس دور میں، اس راستے میں کتنی مشکلات آئیں گی، کتنے مسائل ہوں گے، کتنی محنت ہوگی، اور اس محنت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بات نیکی کی، اچھائی کی آپ کر جائیں تو آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ارشاد ان کا آج تک میری ذہن میں ہے، اور اس لیے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے ارادے کا پکا ہے اور اس کو یہ بات یاد ہے کہ اس کو کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو وہ ہار نہیں مانتا، زندگی کے آخری لمحے تک کوشش کرتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کوئی نیکی ہو جائے، میرے ذہن سے کوئی نیکی ہو جائے، میری زبان سے کوئی نیکی ہو جائے، میرے عمل سے کوئی نیکی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ذریعہ نجات بن جائے۔ اور دوسری بات، رشید احمد صدیقی کا آپ نے نام سنا ہوگا کہ بڑے قریبی میرے تعلقات تھے ان کے گھر تک، تو ایک دن بات میں فرمانے لگے، بیٹا یاد رکھنا، پڑھانے کے لیے جب جاؤ اور کلاس کے دروازے میں پہنچو، اور جو ٹیچر وہاں جا کے یہ سوچے کہ یہ بچہ ہندو کا ہے، یہ مسلمان کا ہے، یہ سکھ کا ہے، یہ عیسائی کا ہے، کمرے کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس کو موت آ جانی چاہیے، کیونکہ وہ سارے اس کے بچے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے بچے ہیں۔ سپریم کورٹ میں یہاں منعقد ہوا، جس کی صدارت جناب امین قریشی صاحب کر رہے تھے۔ اس اجلاس کا بنیادی مقصد تھا کہ ہمارے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پنچ کے تحصیل سپریم کورٹ کے زون سپریم کورٹ کے الیکشن ہونا باقی تھے، وہ آج اس کی تشکیل عمل میں آئی، جس کے لیے جناب آج کے زونل پریزیڈنٹ ہمارے محمد اکرم آوان صاحب اتفاق رائے سے چنے گئے، اور محمد ایاز صاحب جنرل سیکرٹری جو ہے وہ اس زون کے لیے چنے گئے۔ ان دونوں حضرات کو میں اپنی طرف سے، محترم خورشید دشمن صاحب کی طرف سے اور محترم جی انوار صاحب کی طرف سے اور پوری پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ پنچ کی طرف سے ان کو دل کی عمیق گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محترم نثار صاحب، جن کو ہم نے ایڈوائزری بورڈ میں لیا ہے، ریٹائرڈ زیڈیو جن کو ایڈوائزری بورڈ میں لیا ہے، ان کو بھی میں دل کی عمیق گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور محترم جناب منظور احمد گنئی صاحب، جن کو ہم نے آج تحصیل پریزیڈنٹ سپریم کورٹ چنا ہے، ان کو بھی میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا یہ جو پروگرام تھا کہ 11 زون جو ایجوکیشن کے ڈسٹرکٹ پنچ کے ہیں، ان کی باڈی آج تشکیل ہو گئی ہے الحمدللہ، اور ہمارا جو ہے ایک سلسلہ جو تھا وہ الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ میں پورے پی ایس اے کو دل کی عمیق گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جن نے بھی ہمارا اس سلسلے میں ساتھ دیا، میں ان سب کا بھی دل کی عمیق گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا، آج کا جو دوسرا مدعا، وہ اہم یہ مدعا تھا کہ ہم سرکار سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول کھولے جائیں۔ اب کووڈ کی جو تیسری لہر تھی وہ بڑے اس کے جو کیسز ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں، لہٰذا جیسے باقی اسٹیٹس میں اسکول کھلے ہیں، ہم آج آپ کے مادھیم سے پرزور اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول نرسری ٹو کالج لیول تک کھولے جائیں۔ ہمارے بچوں کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، اور یہ اس وقت آپ محسوس کریں کہ گھر گھر کی آواز بنی ہے۔ ہر لیڈر، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو، ریلیجیس لیڈر ہوں، یا ہمارے ڈیفرنٹ اسٹیک ہولڈرز ہوں، یا دیگر جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، سب نے ایک ہی آواز اب دینا شروع کی ہے۔ ماں باپ کی آواز بنی ہے، بچوں کی آواز بن گئی ہے کہ اب ہم زیادہ دیر گھروں سے، اسکول سے دور نہیں رہ سکتے، لہٰذا ہمارے اسکول کھولے جائیں، ہمارے بچوں کا کم سے کم اب تعلیمی نقصان ہو۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں اپنے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے کہ وہ جلد از جلد اسکول کھولنے کے احکامات صادر